آج ہمارے گھروں میں اگر یہ عورتیں ذرا گہری نظر سے دیکھیں، آج ہمارے گھر میں کتنے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کتنی نبی کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، کتنی نبی کے طریقے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے دن میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، کتنی دفعہ گالیاں دیتے ہیں، اور بڑے موبائل نے تو ایسی تباہی پھیری ہے کہ اس سے نہ تو بچے بچے ہیں، نہ نوجوان بچے ہیں، نہ بوڑھے بچے ہیں، نہ مرد بچے ہیں، نہ عورتیں بچی ہیں، یہاں تک کہ مدرسے میں پڑھانے والیاں بھی اس سے نہیں بچ پائیں۔ کتنی کارگزاریاں ہیں جو جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ اس موبائل کی نحوست سے آج امت مسلمہ اپنے دین کو تباہ کر رہی ہے۔ تو کتنی ساری نافرمانیاں ہیں ہمارے گھروں میں، کتنی ساری برائیاں ہیں ہمارے گھروں میں۔ جب یہ برائیاں گھروں میں ہوں گی، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، اللہ ناراض ہوگا، تو بتائیے گھروں میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی، محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ دیکھیں، محبت جائز محبت، ناجائز محبت نہیں، وہ محبت کہ جس محبت سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کسی غیر محرم سے محبت کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن وہ محبت جس کا اللہ نے حکم کیا ہے، یعنی بچوں کا ماں باپ سے کرنا، ماں باپ کا اپنے بچوں سے کرنا، بھائی بہنوں کا آپس میں کرنا، اور وہ محبت جو اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی شاگرد کو اپنے استاد سے، کسی مرید کو اپنے پیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی نیک انسان سے، یہ محبت اللہ کے لیے اگر ہے تو یہ جو محبت ہے، یہ محبت نعمت ہے، یہ محبت نعمت ہے۔ اگر بچوں کے دلوں سے ماں باپ کی محبت نکل جائے تو بچے ماں باپ کا ادب بھی نہیں کریں گے، خدمت بھی نہیں کریں گے، دعائیں بھی نہیں لیں گے۔ اگر ماں باپ کے دلوں سے بچوں کی محبت نکل جائے تو یہ بچے تو بھوکے پیاسے مر جائیں۔ یہ بچوں کی دل میں محبت ہی تو ہے جو اللہ نے ڈالی ہے، جس کی وجہ سے مائیں ساری رات اپنے بچوں کے ساتھ جاگتی ہیں۔ یہ محبت اللہ کی نعمت ہے۔ بچوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب یہ نعمت چھن جائے نا، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں، بیوی خاوند ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں، ماں باپ اور بچے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں، سمجھ جائیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہم نے مخصوص کر لی ہیں کہ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ انگارے برس جائیں، اللہ کا عذاب یہ ہے کہ پتھر برس جائیں۔ صرف یہی عذاب نہیں ہے، بلکہ جہاں محبت کا حکم ہے وہاں محبتیں ختم ہو کر نفرتیں آ جائیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جہاں جوڑ ہونا چاہیے وہاں توڑ کی فضا بن جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ما تحاب اثنان فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما۔ دو شخصوں کی آپس میں محبت ہے، دو شخصوں کی، مثلا بیوی خاوند کی، مثلا ماں باپ بچوں کی، مثلا بھائیوں کی، مثلا دو دوستوں کی آپس میں محبت ہے، پھر اچانک جو ان میں جدائی ہو جاتی ہے، اچانک جو ان کی طبیعتیں ایک دوسرے سے اچاٹ ہو جاتی ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا الا بذنب یحدثہ احدہما۔ اصل میں یہ محبت نفرتوں سے اس وقت بدلتی ہے جب ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں محبتیں کہاں ہیں؟ ہر گھر میں ٹینشن ہے، نہ بہو اپنی ساس سے بن پاتی ہے، نہ اپنی نند سے بن پاتی ہے، نہ ساس اپنی بہو سے بن پاتی ہے۔ خاوند کو بیوی کی باتیں اچھی نہیں لگتی اور بیوی کو خاوند کی باتیں اچھی نہیں لگتی، بچوں کو ماں باپ کی عادتیں اچھی نہیں لگتی، اولادیں اپنے ماں باپ سے بیزار ہیں اور ماں باپ اپنی اولاد سے بیزار ہیں۔ میں نے ایک باپ سے یہ کہتے ہوئے سنا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ تیرے جیسا بیٹا پیدا ہونا ہے تو میں تیری ماں کا حمل گروا دیتا۔ ایسی بیزاری دلوں میں آئی ہوئی ہے، طبیعتوں میں آئی ہوئی ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں وہ محبتیں دوبارہ لوٹ آئیں، مجھے یاد ہے آج سے 40 برس پہلے، 30 برس پہلے
کسی گھر میں کچھ پکتا تھا تو وہی چیز چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں آپس کے پڑوس میں بھی تقسیم ہوتی تھی۔ ماں اپنے بچوں سے کہتی تھی بیٹا یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، اور گھروں سے ان کے گھر آ جاتا، ایک دسترخوان پہ 3 کھانے رکھے ہوتے تھے، حالانکہ خود ایک پکایا ہوتا تھا۔ ایسی محبتیں ہوتی تھی۔ اب تو ایسا نفسا نفسی کا دور ہے کہ بہو چاہتی ہے کہ جو میں پکاؤں بس میں کھاؤں، میرا خاوند کھائے، ساس کی اس پہ نگاہی نہ پڑے۔ بچے اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، شاپر لے کر داخل ہوتے ہیں، ایسے چھپ چھپا کے کمرے میں گھس جاتے ہیں کہ ماں کی نظر ہی نہ پڑے۔ یہ ماحول ہر گھر کا بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا نفسا نفسی کا دور آ گیا ہے، ایسی لالچی طبیعتیں ہو گئی ہیں کہ ماں سے بھی بخل ہونے لگا، باپ سے بھی بخل ہونے لگا، جنہوں نے جنا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ دنیا کی کون سی برائی ہے جو آج ہمارے ماحول میں نہیں ہو رہی؟ یہ میوزک کتنا عام ہو گیا ہے۔ میوزک کی حرمت تو اب دل دماغ سے ہی نکل گئی ہے۔ دیندار لوگوں نے بھی اپنے موبائلوں پہ گانوں والی ٹونیں لگائی ہوئی ہیں اور ان کو اس پہ درد نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ جہاں میوزک کی آواز آئے وہاں سے سب رحمت کے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں، شیاطین اور جنات آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جنات ہیں، ہمارے گھر میں اثرات ہیں، ہمارے گھر پہ تعویذ ہیں، ہمارے گھر پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی اور نے کیا کیا ہے کہ نہیں کیا وہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن جس گھر میں میوزک ہے اس نے اپنے گھروں میں خود جنات کو ٹھکانہ دیا ہوا ہے۔ جس گھر میں میوزک بجتا ہے، جس گھر میں موبائل کی ٹونیں بجتی ہیں، جس گھر میں میوزک بجتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور گانوں والی ٹونیں بجتی ہیں، ان گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان گھروں میں جنات اور دیو اور شیاطین آ کے ڈیرا ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں لڑاتے بھی ہیں، غصہ بھی دلاتے ہیں، بدگمانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سب شیاطین کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون پیدا کر دے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو میری ماں و بہنوں ہم اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو زندہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لانے کی کوشش کریں۔